السلام علیکم دوستو، آج ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 یعنی آیت نمبر 135 اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور تھوڑی بہت اس پہ بات کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، وقالو اور کہا انہوں نے، کن لوگوں نے؟ نصارہ نے اور یہودیوں نے۔ کونو، ہو جاؤ، ہودن او نصارہ، یہودی یا نصرانی، تہتدو، ہدایت پالو گے۔ وقالو کونو ہودن او نصارہ تہتدو، اور کہا ان لوگوں نے کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، ہدایت پالو گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی مسلمانوں سے یہی کہا جاتا تھا کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ یا تو یہودیت کا ہے یا نصرانیت کا ہے، اس پہ چڑھ جاؤ، اس راستے پہ چڑھ جاؤ تو ہدایت پالو گے۔ مگر آگے جا کر کے اب بھی یہی کہا جاتا ہے، یہ جتنے بھی مشنریز پھرتے ہیں یہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں، ہم مسلمانوں میں پھرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اخلاق سے بھی ہمیں متاثر کریں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، کہہ دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم کہہ دو، اور اب بھی اگر کسی کو یہ دعوت دی جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی یہی فرمان ہے، کیونکہ قرآن پاک ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ قل، کہہ دو، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں، بلکہ ملت ابراہیم، یعنی جو دین ابراہیم ہے، حنیفہ، یہ ایک سیدھا راستہ ہے، یہی سچا راستہ ہے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ وحدانیت کے قائل تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کی مانتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ نہیں، یہ جو مشرکین بھی ہوتے تھے اور یہ جو یہودی ہوتے تھے اور جو نصارہ ہوتے تھے وہ ہمیشہ طنز کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے راستے پہ آ جاؤ، اس راستے پہ جاؤ گے تو غلط ہو جاؤ گے، یہ ایک نیا دین کھڑا کیا جا رہا ہے، جبکہ صحیح دین جو چلا آ رہا ہے وہ جو نصارہ جس پہ ہیں، یہود جس پہ ہیں، اور بلکہ مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کو مانو۔ مگر اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں، یہی وہ ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو اس قسم کی دعوت دی جا رہی ہے تو آپ کہہ دو کہ ہم تو ملت ابراہیمی پہ ہیں، ہم تو دین ابراہیمی پہ ہیں، اور دین ابراہیم جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ ایک ہی دین سکھاتے رہے، اللہ کی وحدانیت، یا اللہ کی بانو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ سارا ایک ہی دین ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مشرک نہیں تھے، وہ نہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بتاتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد بتاتے تھے۔ اب یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے ہیں، یعنی بیٹا مانتے ہیں۔ یہ جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ ان میں تو ٹرینٹی کا بھی عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ، بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں کو الوہیت کا درجہ دے رہے ہیں۔ مگر ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، انہوں نے تو یہ راستہ نہیں دکھایا،
انہوں نے ایک اللہ کا راستہ دکھایا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دکھا رہے ہیں. تو مشرکین مکہ بھی وہ فرشتوں کو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان سے کہتا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، ان کو خوش رکھو گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس. یہ ان کا عقیدہ، مشرکین مکہ کا عقیدہ. اور دوسرے جو آج کل بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم یہ فلانے کے بت کو، ہم یہ اس چیز کے لیے ہے، یہ اس کام کے لیے ہے، یہ دولت دیتا ہے، یہ اچھی بیوی دیتا ہے، اور یہ جو ہے یہ کھیتی باڑی میں مدد میں کام آتا ہے، یہ پھر مختلف قسم کے کام، اور ہر ایک کے لیے ایک بت ہے. ان میں پھر مین بت ہوتے ہیں. تو یہ پورا قصہ جو ہے یہ اس بارے میں کہ اگر کوئی آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہے اپنے دین کی اور آپ پہ اثر و رسوخ ڈالتا ہے، آپ کو اپنے دین کی اچھائیاں بتا رہا ہے، تو آپ تو کہہ دو اس کو کہ ہم تو دین ابراہیمی پہ ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام جو عیسائیوں کا بھی جدم جد ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام جو یہودیوں کا بھی جدم جد ہے. تو اس دین ابراہیمی پہ ہم ہیں، اور وہ ایک اللہ کی پرستش کا کہتا تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں. آج اتنا، کل انشاءاللہ مزید. اور کل ہم نے ایک دوسرا پروگرام بھی شروع کیا ہوا ہے، وہ ہے یہ نماز اور اس کے لیے وضو، تیمم، استنجا اور صفائی وغیرہ. اس کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے، 3 قسطیں اس کی ہو چکی ہیں، اور 4تھی قسط انشاءاللہ کل جاری کریں گے.